إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی علیک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے ایمان کا معیار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو تو ویسے ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، فقد اہتدوا، تب جا کے آپ ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے اور ہر ستارے کی اپنی خصوصیات ہیں، ہر ستارے کا اپنا مقام ہے، الگ اس کی خوشبو ہے، الگ اس کا رنگ ہے، الگ اس کا کلر ہے۔ تو اسی طرح ہی صحابہ کرام ہیں، ہر صحابی کی الگ فضیلت ہے، ہر صحابی کا الگ مقام ہے، ہر صحابی کی الگ مہک ہے۔ تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے ایک صحابی کا آج ہم ذکر خیر کریں گے۔ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، لیکن ان جیسے اوصاف حمیدہ اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ یہ بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے
کہ ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر یاد رکھیں، کیونکہ آج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی ہے، 22 جمادی الثانی۔ تو آج کی تاریخ کی مناسبت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ان کے مناقب اور ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بہت زیادہ ان کی شان کو بیان کیا، باقی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی بڑی ان کی فضیلتیں موجود ہیں اور ذکر ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کے قائل تھے۔ ہر معاملے میں سیدنا ابوبکر صدیق کو آگے رکھا کرتے تھے۔ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، لیکن ان جیسے اوصاف حمیدہ اپنانے کی کوشش ہم کریں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو یاد رکھیں۔ تیسرا مقصد یہ ہے بیان کرنے کا، اگر کوئی کسی بھی صحابی کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ صحیح معلومات کیا ہیں۔ یہ نہ کہ لوگ بہت بولتے ہیں پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اصل بات کیا ہے۔ تیسرا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ اسباق ہیں، بہت زیادہ ہمارے سبق موجود ہیں۔ تو بہرحال نام ان کا عبداللہ ہے یا پھر عثمان ہے، دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق ان کا نام عبداللہ ہے، ایک قول کے مطابق ان کا نام عثمان ہے۔ والد کی جو کنیت ہے ابو قحافہ کے نام سے، کنیت سے یہ مشہور تھے، اور ان کی والدہ ان کا نام سلمہ ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے، کنیت ہے، وہ ابو بکر ہے، اور جن کا لقب ہے وہ صدیق ہے اور عتیق ہے۔ دو لقب ہیں ان کے، صدیق بھی ان کا لقب ہے اور عتیق بھی ان کا لقب ہے۔ صدیق کا معنی یہ ہے کہ سچ بولنے والا، اور عتیق کا معنی یہ ہے کہ جہنم سے آزاد کیا ہوا، جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا۔ اور یہ القاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو ملے۔ 2 مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی کا مظاہرہ کیا، دونوں بار ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے لفظ سے ان کو نوازا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، سارے لوگوں نے جھٹلایا کہ ایک رات کے اندر، رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا چوڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیت اللہ سے بیت المقدس، وہاں سے پھر 7 آسمان، پھر جنت اور جہنم کی سیر، یہ اتنا لمبا چوڑا سفر رات کے کچھ حصے کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نے جھٹلایا۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا، ابو جہل نے بہت شور مچایا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بیت اللہ سے بیت المقدس پتہ نہیں مہینوں چاہیے وہاں سفر کے لیے، اس زمانے کے اعتبار سے جو سواریاں تھیں۔ پھر وہاں سے 7 آسمان، پہلا آسمان اتنا اونچا ہے، اگر کوئی آدمی 500 سال مسلسل اوپر کی طرف سفر کرتا رہے، چڑھتا رہے، تب جا کے پہلا آسمان آئے گا۔ اتنا اونچا یہ پہلا آسمان ہے۔ اس طرح پھر 7 آسمان ہیں، پھر جنت اور جہنم کی سیر ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات یہ رات کے کچھ حصے میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے وفادار ساتھی ہے، میں اس کے سامنے جا کے یہ بات رکھتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ ایسے ہو سکتا ہے؟ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو جہل نے یہ بات رکھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر، جنت و جہنم کی سیر، پھر واپس آنا، یہ ایسے ممکن ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ابو جہل کہنے لگا
یہ آپ کی جو نبی ہے نا، آپ کے ساتھی، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرمان لگے اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اگر اس نے یہ بات کہی ہے نا، یہ ممکن ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو جہل کی بات کا جواب سیدنا ابوبکر صدیق نے ایسے دیا ہے، تو اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقب رکھا وہ صدیق رکھ دیا۔ اسی طرح 2 جنگیں ہوئیں، 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہوئی، ان میں سے ایک ملک تھا ایران اور دوسرا ملک تھا روم، 2 جنگیں ہوئیں، ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قرآن میں کی آیت نازل ہوئی یہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر، جب یہ آیات نازل ہوئی سورہ روم کی ابتدائی آیات، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، روم ابھی مغلوب ہے، ایک وقت آئے گا روم غالب آ جائے گا، کس پر؟ ایران پر، فارس پر، روم فارس پر، ایران پر غالب آ جائے گا، ایک وقت آئے گا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں سب نے جھٹلایا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران چھوٹا سا ملک، چھوٹی سی فوج، کوئی وسائل نہیں ہے ان کے پاس، اور ایران فارس کے پاس اتنے بڑے بڑے وسائل ہیں، وہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ سب نے جھٹلایا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے تصدیق کی، ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نازل بتلایا ہے، قرآن نازل کیا ہے تو یہ ممکن ہے۔ اس بات پر ابو جہل کے ساتھ شرط بھی لگ گئی سیدنا ابوبکر صدیق کی 40 بکریوں کی۔ ایک وقت آیا کہ ایران مغلوب ہوا، روم غالب آ گیا، تو اس وقت ابو جہل نہیں تھا، وہ غزوہ بدر کے اندر وہ مارا جا چکا تھا، تو اس کے بعد سے بھی سیدنا ابوبکر صدیق کا لقب صدیق رکھا گیا، صدیق پڑ گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آتا نا، مثال دے رہا ہوں، ایک دفعہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، سامنے دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق جلدی میں آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا تہبند اٹھایا ہوا ہے اور یہ جو گھٹنا ہے نا یہ ننگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو درداء کو مخاطب ہو کر، ابو درداء لگ رہا ہے کہ آج آپ کا ساتھی کسی سے لڑ کے آ رہا ہے، کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے۔ تو سیدنا ابو درداء فرمانے لگے، میں نے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی آ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابوبکر یہ کیا آپ نے اپنی حالت بنائی ہوئی ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ذرا تلخ کلامی ہو گئی تھی سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ، کسی بات پر ذرا تلخ کلامی ہو گئی، اور زیادتی میری طرف سے تھی، اور میں نے بعد میں سیدنا عمر بن خطاب سے معذرت بھی کی، لیکن انہوں نے میری معذرت کو قبول نہیں کیا، تو میں جلدی میں آپ کے پاس آ گیا کہ اس سے پہلے عمر بن خطاب آپ کے پاس آ جاتے۔ تو یہ معاملہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جیسے ہی معاملہ سیدنا ابوبکر صدیق نے بیان کیا، تھوڑی دیر کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب بھی آ گئے، اور آنے سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر چکر لگایا تھا انہوں نے، کہ بعد میں سوچا انہوں نے کہ اگر زیادتی ان کی طرف سے تھی، قصور ان کا تھا، لیکن معذرت بھی کی، میں نے معاف نہیں کیا، تو یہ میرے سے غلطی ہوئی۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے ان کی معذرت جنہوں نے کی تھی اس کا اظہار کرنے گئے تھے کہ لا باس بھی کوئی بات نہیں ہے، تو لیکن گھر سے جب پوچھا معلوم کیا تو گھر میں نہیں تھے سیدنا ابوبکر صدیق۔ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو وہاں پر پہلے سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے تھے اور اپنا جو بات تھی وہ ذکر کر چکے تھے۔ جب سیدنا عمر بن خطاب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جو رنگ تھے وہ تبدیل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے لگے اے عمر کیا تم میری خاطر ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ میری خاطر کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا صدق ابو بکر نے میری تصدیق کی. جب آپ سب نے مجھے جھٹلایا نا، سب نے مل کر، تو ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی اس وقت. جب بھی مجھے مال کی ضرورت پڑی ابو بکر نے میرے ساتھ تعاون کیا. جب جان کی ضرورت پڑی ابو بکر نے جان قربان کی، جان پیش کی. اے عمر آپ میرے لیے بھی نہیں معاف کر سکتے؟ تو سیدنا عمر بن خطاب فرمانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اسی مسئلے کو لے کر آیا تھا کہ میں معاف کر دوں، معاف کرنے کی نیت سے میں آیا تھا. تو بہرحال اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں. جب ایک جگہ ساتھی رہتے ہیں تو اوپر نیچے باتیں ہو جاتی ہیں، ہوتے رہتے ہیں معاملات. تو بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بھی ساتھی ہیں، حضر کے بھی ساتھی ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قبر کے بھی ساتھی ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے میدان محشر کے بھی ساتھی ہیں. اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جنت کے بھی ساتھی ہیں، سفر کے بھی، حضر کے بھی، قبر کے بھی، حشر کے بھی، جنت کے بھی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں میدان محشر میں ہوں گا تو میری دائیں طرف سیدنا ابوبکر صدیق ہوں گے، بائیں طرف عمر بن خطاب ہوں گے. جب میں جنت میں چلوں گا تو میری سیدھی سائڈ پر سیدنا ابوبکر صدیق ہوں گے، الٹی سائڈ پر سیدنا عمر بن خطاب ہوں گے، باقی سب پیچھے ہوں گے. ایک صحابی اور آگے ہوگا، وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پروٹوکول دیں گے. بہرحال یہ پھر ہم کس دن بات کریں گے. تو یہ ساتھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موڑ کے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لقب جو صدیق ہے قرآن میں اسے ذکر کیا، والذی جاء بالصدق. مفسرین کا اتفاق ہے اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ شخص جو سچ کو لے کر آیا. والذی جاء بالصدق، وہ شخص، وہ آدمی، وہ بندہ جو سچ کو لے کر آیا، مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وصدق به، اور تصدیق کی. کس نے تصدیق کی؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے تصدیق کی. اور یہی شخص اور یہی آدمی متقین ہے. متقی آدمی یہی آدمی جو سچ لے کر آیا اور سچ کی تصدیق کی، یہی آدمی پرہیزگار ہے. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی. اس آیت سے مراد بھی سیدنا ابوبکر صدیق ہے. اس آیت سے مراد بھی سیدنا ابوبکر صدیق ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. سورۃ اللیل کی آخری آیات، اس سے مراد بھی سیدنا ابوبکر صدیق ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. اس آیت سے مراد بھی سیدنا ابوبکر صدیق ہے. ثانی اثنین، غار کا ساتھی کون تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب سیدنا ابوبکر صدیق گھبرا گئے غار کے اندر تو رسول اللہ فرمانے لگے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ مت گھبرائیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اذ یقول لصاحبہ، اور ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اگر کوئی آدمی سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے، انکار کرتا ہے، وہ پکا کافر ہے بالاتفاق بالاجماع. قرآن کی نص سے وہ کافر ہے. اس نے سیدنا ابوبکر صدیق کو نہیں جھٹلایا، اس کی صحابیت کو نہیں جھٹلایا، بلکہ قرآن کی آیت کو جھٹلایا اس نے. باقی سب صحابہ کرام کے بارے میں یہ قانون ہے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق یہ صحابی قرآن کی نص سے صحابی ہیں. اذ یقول لصاحبہ، صاحب کو نہیں، صحابی ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. بہرحال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی بہت زیادہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کی طرف بھیجا، فقلتم کذبتا، آپ سب نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، فقال ابو بکر صدقہ، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں آپ سچے۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابا بکر، اگر سیدنا ابو بکر کے ایمان کو تولا جائے ترازو کے اندر رکھ کر، کس کے ساتھ؟ اہل الارض، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں، ان سب کے ایمان کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے، لرجع بہم، البتہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان سبقت لے جائے گا، سبقت لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ما سبق بالصوم ولا بالصلاۃ، سیدنا ابو بکر صدیق سے نہ کوئی روزے میں آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ہی نماز کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے۔ سبقت قوت و ایمان، کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ایمان کی قوت بہت قوی ہے، بہت مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی، کوئی طاقت سیدنا ابو بکر صدیق کو ایمان کو نہیں ہلا سکے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خبر ملی فوراً تصدیق کی، فوراً تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پر تھے اور آپ کے ساتھ 3 شخصیات تھیں۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ کے اندر ہے، پہاڑ کے اندر بھی حص ہے، پہاڑ آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے اندر بھی حص موجود ہے۔ رسول اللہ سماتے یہ جو احد پہاڑ ہے نا، احد پہاڑ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر گئے اوپر، تو آپ کے ساتھ 3 شخصیات تھیں۔ احد پہاڑ نے جوش میں آ کر، محبت میں آ کر ہلنا شروع کر دیا، لرزہ طاری ہو گیا احد پہاڑ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے، اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، علیک نبی، آپ پر ایک نبی ہے، و صدیق، ایک صدیق ہے، و شہیدان، 2 شہید ہیں۔ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صدیق سیدنا ابو بکر صدیق تھے، و شہیدان، اس امت کے 2 بڑے شخصیات سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی تھے، دونوں شہید ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان، سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بھری مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کس سے محبت ہے دنیا کے اندر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے کہ عائشہ، میری بیوی جو عائشہ ہے نا، اس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ پھر سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے سوال کا رخ تبدیل کیا، پھر دوبارہ سوال کیا، من الرجال، اے اللہ کے رسول مردوں میں سے بتلائیں، مردوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اور رسول اللہ فرمانے کہ ابو ہا، سیدہ عائشہ صدیقہ کے جو والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ان سے سب سے زیادہ مجھے محبت ہے۔ یہ بھری مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، بھری مجلس، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بے شمار واقعات موجود ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے قبل یوم او یومین، اپنی وفات سے 1 دن یا 2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار خطبے دیے، بے شمار نصیحتیں کی، بے شمار مسائل بیان کیے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھا کر ممبر پر بیٹھے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کی، خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر کیا، ذکر یہ کیا کہ اے لوگو،
دنیا کے اندر جس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا وہ احسان کا میں نے چکا دیا، اس کا بدلہ دے دیا. لیکن ایک شخص ایسا ہے اس نے میرے اوپر بے شمار احسانات کیے ذاتی طور پر، لیکن اس کے ایک احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، ایک احسان کا بدلہ. اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے، اے لوگو، کوئی بھی شخص میرے بعد ابو بکر کو تکلیف نہ دے. اگر کسی نے ابو بکر کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، گویا اس نے مجھے تکلیف دی. بہرحال بے شمار ان کے فضائل ہیں، بے شمار ان کے مناقب ہیں. ایک ایک حدیث بڑا عمدہ ہے، بڑی عمدہ حدیث ہے. تو ہم اپنے اصل بات کی طرف آتے ہیں. ایک طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت بیان کی سیدنا ابوبکر صدیق کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے، ارحم بامتی ابا بکر، میری امت کے اندر سب سے زیادہ جو رحم دل انسان ہے، رحم دل انسان سب سے زیادہ وہ ابو بکر ہے، ابو بکر. لیکن دین کے معاملے میں نہیں، ایسا نہیں کہ وہ دین کا معاملہ ہوتا اس کے اندر نرمی اختیار، نہیں. دین کے دنیاوی معاملات کے اندر، دیگر معاملات کے اندر میری امت کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑا کوئی رحم دل انسان نہیں ہے. اتنا رحم اللہ تعالیٰ نے کے اندر رکھا ہے، اتنا رحم رکھا ہے کہ اپنی دعوت سے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا انہوں نے. سات سردار ان کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے. 7 سردار قبیلے سمیت، اپنی برادری سمیت، قوم سمیت. ان میں سے 4 صحابہ کرام 10 مبشرہ میں سے، 4 صحابہ کرام 10 مبشرہ میں سے. اب آپ ان کی رحم دلی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے بارے میں تو کیا، لوگوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں کتنا ان کے دل کے اندر رحم تھا کہ جس طرح میں جہنم کی آگ سے بچ رہا ہوں تو میں اپنے بھائیوں کو بچاؤں. 7 سرداران قریش، ان کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کی دعوت پر لبیک کہا. اور ان میں سے 4 صحابہ کرام وہ ہیں جو 10 مبشرہ میں سے. ایک آدمی کا کسی کے ہاتھ میں مسلمان ہونا یہ اس آدمی کی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر غلام آزاد کرنے، مال خرچ کرنا، یہ الگ ان کی الگ معاملہ ہے. ایک دن کے اندر پتہ نہیں کتنے غلام آزاد کرتے تھے. ایک غلام آزاد کرنے کا جو صلہ حدیث میں بیان کیا کہ وہ جنت ہے. ایک غلام آزاد کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرید کر، اس کا جو صلہ بتلایا گیا وہ جنت ہے، سوائے جنت اور کچھ نہیں ہے. اس حدیث میں تفصیل ہے کہ جس طرح غلام آزاد کرتے ہیں اس کے ایک جوڑ کو آپ آزاد کرتے ہیں، ایک جوڑ آزاد کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ایک جوڑ کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ارحم بامتی ابا بکر، میری امت کے اندر سب سے بڑے جو رحم دل شخص ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے. اور رحم دلی یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ کام، یہ عمل. اب اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ باقی صحابہ کرام کے دل کے اندر یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا، نہیں. رحمان رحیم اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں. اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی رحمان رحیم نہیں ہے. اس کے بعد نبی ہے، اس کے بعد صدیق ہے، سیدنا ابوبکر صدیق. لیکن یہ دنیاوی دین کے معاملے میں نہیں. آسن کا فرمان ہے من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. آج کا فرمان ہے یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم فرماتا ہے. آج کا فرمان ہے ان اللہ یحب الرفق فی امر کلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر معاملے کے اندر رحم دلی کو پسند فرماتے ہیں، رفق نرمی کو پسند فرماتے ہیں. آج کا فرمان ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق،
اللہ تعالیٰ نرم دل ہے اور نرم دلی کو پسند فرماتے ہیں، نرم دلی کو پسند فرماتے ہیں۔ آج کا فرمان ہے لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا بالرحمہ، کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی اس وقت تک وہ آدمی جنت بھی نہیں جا سکتا۔ آج کا فرمان ہے ابعد اللہ من اللہ ابعد الناس من اللہ یوم القیامت قلب القاسی، قیامت کے دن وہ شخص اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور ہوگا جس کے دل کے اندر نرمی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ قلب القاسی، سخت دل والا جو آدمی ہے نا، سخت دل والا، یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور ہوگا لوگوں میں سے۔ تو اپنے دل کے اندر رحم دلی کو اپنائیے، نرمی کو لائیے اپنے دل کے اندر، اپنے معاملات کے اندر نرمی لائیے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحت جو جرنیل تھے نا، جرنیل جو کور کمانڈر تھے آپ کے ماتحت، ان سب کی ایک ایک خاصیت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق خاصیت بیان کی کہ میری امت کے اندر سب سے بڑے جو رحم دل انسان ہیں وہ ابوبکر ہیں، وَأَشَدُّهُمْ لِأَمْرِ اللَّهِ، سب سے سخت ترین آدمی ہیں وہ عمر ہے، وَالْحَيَاءُ عثمان، حیا تو عثمان کا ہے، وَالْقَضَاءُ عَلِيٌّ، فیصلہ تو علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جرہ ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ صَاحِبُ سِرٍ، ہر نبی کا ایک رازدان آدمی تھا، رازدان اس کا ساتھی تھا۔ تو اس طرح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارے صحابہ کرام کی یہ فضیلتیں بیان کی۔ تو سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کا یہاں پر ذکر کیا۔ تو بہرحال نرمی یہ بہت عمدہ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دنیا میں آپ لوگوں پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ پر رحم فرمائے گا، قیامت والے دن بھی رحم فرمائے گا، موت کے وقت بھی آپ پر رحم فرمایا جائے گا، قبر کے اندر بھی رحم فرمایا جائے گا، میدان محشر میں بھی رحم فرمایا جائے گا، جب آپ کا حساب و کتاب ہوگا وہاں پر بھی آپ پر رحم فرمایا جائے گا، جب آپ کا گزر پل صراط سے ہوگا وہاں پر بھی آپ پر رحم فرمایا جائے گا، جب آپ کا نامہ اعمال تولا جائے گا وہاں پر بھی آپ پر رحم فرمایا جائے گا، جب آپ کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہاں پر بھی آپ پر رحم فرمایا جائے گا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے ما نفع مال احد قط، مجھے کبھی کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مال ابی بکر، سیدنا ابوبکر صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ جب مال خرچ کرتے تھے تو سارے کا سارا مال خرچ کر دیتے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں، خود ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مال صدقہ کریں، مال لے کر آئیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ میں نے اپنے دل میں سوچا، گھر کی طرف جا رہا تھا، دل میں سوچا کہ آج میرے پاس مال کی فراوانی ہے، تو ہر موقع پر ہی سیدنا ابوبکر صدیق میرے سے آگے نکل گئے مال میں، اس عمل کے اندر، لیکن آج میرے پاس مال وافر مقدار میں ہے، آج میں اتنا مال لے کر آؤں گا، اتنا مال لے کر آؤں گا کہ میرے مال کے مقابلے میں سیدنا ابوبکر صدیق کا مال نہیں آئے گا۔ گھر گیا، فرمانے لگے میں گھر پہنچا، سارے کا سارا میں نے مال جمع کیا، جو کچھ بھی تھا گھر میں اس کے 2 حصے کیے، آدھا مال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گیا۔ جب میں نے بیت المال مال جمع کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، پوچھا ہے عمر ماشاءاللہ آج بڑا مال لے کر آئے، گھر والوں کو کچھ چھوڑا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لے کر آ گیا۔ اب بیٹھ گئے سیدنا ابوبکر صدیق کے انتظار میں، وہ کتنا مال لے کر آتے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق مال لے کر آ گئے۔
بیت المال مال جمع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں گیا، سارا مال جمع کیا، سارا اٹھا کے لے آیا، جو کچھ مجھے ملا، بس گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آئے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ میں نے سوچ لیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ رشک کیا کرتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق پر۔ سیدنا عمر بن خطاب ایک دفعہ کہہ بھی دیا کہ آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں میرے سے لے لیں آپ، لیکن آپ سفر ہجرت جو ہے وہ ایک نیکی مجھے دے دے، ساری میرے سے نیکیاں لے لے۔ وہ ایک اتنی بڑی نیکی تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب کی ساری زندگی کی نیکیاں وہ ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، آسمان ستاروں سے بھرا پڑا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھنے لگی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہاں۔ فرمایا کون؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں۔ پھر سوال دوبارہ کیا، لیکن رخ تبدیل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں سے زیادہ بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں کسی کی نیکیاں؟ فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ کون؟ ابو کی، آپ کے والد ہیں نا سیدنا ابو بکر صدیق، ان کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے اے عائشہ آپ اپنے ابو کی نیکیاں ان ستاروں سے مقابلہ کرتی ہیں؟ ستارے تعداد میں کم ہیں، ان کی نیکیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں، کہیں زیادہ ان کی نیکیاں۔ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، نہ ہی ہمارے اندر اتنی کوئی ایمانی طاقت ہے، نہ پاور ہے، نہ، لیکن ان جیسا بننے کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، ان جیسے اعمال اپنانے کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، ان جیسے نہیں بن سکتے۔ اور جو شخص اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل، ان کے مناقب کے معترف تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کو اٹھا لیں، عثمان غنی کو اٹھا لیں، حضرت علی کو اٹھا لیں، حضرت علی بذات خود بیان کیا کرتے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق سے آگے کسی کو مت لے کے جائیں۔ جب ان سے پوچھا ان کی بیٹے نے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین دنیا میں کون شخص ہے؟ فرمانے کہ ابا بکر، ابو بکر ہے، ثم من، پھر اس کے بعد عمر، پھر عمر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین شخص ہے۔ ان کی اوصاف حمیدہ کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنانے کی کوشش کریں۔ ان جیسے ہم نہیں بن سکتے، بننے کی کوشش تو ہم کر سکتے۔ خطبے کا خلاصہ یہ ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا واز نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے۔ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے اوصاف حمیدہ کو پڑھیں، ان کو صدیق کا لقب کیوں ملا، عتیق کا لفظ کیوں ملا، دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت کیوں ملی۔ ہمیں یہ بشارتیں تو نہیں مل سکتی، لیکن ہم وہ جو کام کرتے تھے وہ کرنے کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پڑوس میں کہیں ہمیں جگہ دے دے۔ تو بہرحال ان کی سیرت بہت بڑی سیرت ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ان کی سیرت پر۔ اور جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر لعن طعن کرے، ان کو برا بھلا کہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا، عبرت کا نشان بنایا۔ سیدنا سعد بن معاذ مستجاب الدعوت، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوت تھے۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں دیکھا کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب کو ایسے الٹا بول پھر بول رہے تھے، سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھے،
وہیں پر کھڑے کو دعا کی، اے اللہ اس کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دے۔ مورخین نے لکھا ہے جیسے وہ مجلس انہوں نے چھوڑی صحابی نے، تو اچانک ایک اونٹنی ظاہر ہوئی۔ اونٹنی ایسی تھی کہ پہلے ہم نے کبھی ایسی اونٹنی نہیں دیکھی۔ بھری مجلس کے اندر اسی شخص کو اس اونٹنی نے روندا، روند کے دوبارہ غائب ہو گئے۔ یہ دنیا کے اندر سزا ہے۔ سیدنا سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ پنجاب کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی اسی قبیلے سے آئے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں جب ہم دور جاہلیت میں تھے، اسی قبیلے کے اندر تھے، تو میرے ماموں کا ہو گیا انتقال، سکے ماموں کا۔ جب اس کی لاش رکھی ہوئی تھی تو اس کی لاش کے اندر سے کتوں کی آوازیں آ رہی تھی، کتوں کی آوازیں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ زندگی میں کیا کام کرتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر ان کا یہ کام تھا، جب بھی گھر کے اندر کوئی کتا آ جاتا وہ کہتے تھے کتے کو مخاطب ہو کر، یہ ابو بکر آ گیا، یہ عمر آ گیا، نعوذ باللہ۔ خطبات اہل حدیث کے اندر یہ انہوں نے واقعہ اپنا نقل کرایا۔ اسی طرح ایک امام گزرے، امام مشغری رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کے اندر میرا ایک سفر تھا، میں جب وہاں پہنچا تو ایک مسجد میں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد جو امام صاحب تھے نا، وہ دعا کر رہے تھے، دعا کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب کو برا بھلا کہہ رہے تھے، بد دعا کر رہے تھے ان کے لیے۔ تو عین سال کے بعد دوبارہ میں گیا، دوبارہ مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا بعد میں سال کے بعد جو امام صاحب تھے ان نماز کے بعد دعا کی، دعا کے اندر ان کے لیے خیر کی دعا کر رہے تھے، شیخین کریمین کے لیے۔ میں نے نمازی سے پوچھا کہ جو پہلے امام تھے وہ کہاں ہیں؟ پہلے جو امام تھا یہاں پر وہ کہاں ہیں؟ وہ نمازی میں سے ایک شخص نے فرماتے میرا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد ایک کمرے کے اندر لے گئے، مسجد سے دور تھا۔ میں جب وہاں پر پہنچا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کی شکل و صورت کتے جیسی بنی ہوئی ہے اور آنکھوں سے رو رہا ہے، آنسو جاری ہے۔ وہ شخص مجھے کہنے لگا جو سابقہ ہمارے امام ہیں وہ یہ ہے، یہ امام ہے، اور دور دور تک بدبو آ رہی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے۔ ان کی زبان تراشی سے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو اور ان کے ذکر خیر کو یاد رکھیں اور ذکر خیر کو اپنانے کی کوشش بھی کریں۔ ان کی جو سیرتیں ہیں، ان کے اوصاف حمیدہ جو ہیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، ان جیسے بننے کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سیئات کو معاف فرمائے اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ، آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔